बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जो है वो फूड पांडा के हवाले से और फूड पांडा की जो राइडर्स की सर्विस है उसके हवाले से है। और जो मैंने वीडियो शूट की थी राइडर्स के हवाले से, उसके कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने अपने मसाइल जो हैं वो बयान किए थे। कमेंट्स में काफ़ी चीज़ें जो है वो उन्होंने शेयर की थी। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए और फूड पांडा की जो पॉलिसीज़ हैं उनको सामने रखते हुए मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूँगा। लेकिन मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नए कंटेंट्स आएँ, नई वीडियोज़ आएँ, वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें आइए देखते हैं कि ये रिव्यूज़ क्या हैं और इसके हवाले से मेरी तरफ से कौन-कौन सी टिप्स हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स थे और इन कमेंट्स को सामने रखते हुए मैंने एक कॉमन सी जो है वो चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रैक्ट की हैं, जिनमें ये है कि क्योंकि राइडर्स जो हैं वो अपनी जो है सर्विसेज वो दे रहे होते हैं, तो जब रिव्यूज़ की बारी आती है तो रिव्यूज़ जो हैं वो सिर्फ राइडर्स को सामने रख के और राइडर्स को ही पिन पॉइंट किया जाता है और राइडर्स को ही जो है नोटिफिकेशन आते हैं और वार्निंग्स आती हैं और रिस्ट्रिक्शंस जितनी भी हैं वो सारी की सारी राइडर्स के हवाले से हैं। जबकि राइडर्स की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके हवाले से जो है फूड पांडा उसको भी कंसिडर करे, उन चीज़ों को भी देखे। तो जो सामने सामने कॉमन सी चीज़ें वो एक तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि वेंडर्स के हवाले से भी मसाइल हैं कि वेंडर्स जो है अगर टाइम पे जो है ऑर्डर्स वो तैयार नहीं करते तो वो चीज़ भी सारी जो है वो राइडर्स के सर पे डाली जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे मसाइल ऐसे भी सामने आए हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं वो जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और जब उनको ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो वो अपने पास चेंज नहीं रखते, जिसकी वजह से राइडर्स को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है और इन चीज़ों को राइडर्स को ही भुगतना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका ऑर्डर जो है वो 400-500 रुपये का है और आप जो है उस राइडर को आप 5000 रुपये का जो है नोट वो थमा देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा चेंज जो है वो कहाँ से लेके आएगा और इतनी बड़ी अमाउंट वो जेब में रख भी नहीं सकते। तो ये इस तरह के मसाइल हैं। इसके अलावा कस्टमर जो हैं वो राइडर्स को अपनी ज़ाती जो है ख्वाहिशात जो हैं वो भी बताते रहते हैं और उनके ऊपर भी वो कहते हैं जी कि इनके ऊपर भी आप अमल करें। इसके अलावा और इश्यूज ये हैं कि सारे का सारा ब्लेम जो है वो आप राइडर्स के ऊपर नहीं डाल सकते। मींस कि अगर फूड पांडा जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और ऑर्डर्स जो हैं वो वेंडर्स के पास आ रहे हैं, फिर नोटिफिकेशंस जो हैं वो राइडर्स के पास भी जा रहे हैं, तो इस सर्विस में सारे लोग जो है इन्वॉल्व हैं। मतलब कि इसके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो वेंडर भी है, कस्टमर भी है और जो फूड पांडा की जो राइडर्स की सर्विस या सर्विस देने वाला सर्विस प्रोवाइडर है वो भी है। तो 3 किस्म के जो है वो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं और चौथा जो मेन स्टेक होल्डर है वो फूड पांडा खुद है। तो फूड पांडा को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को जो है सामने रख के वो पॉलिसीज़ और चीज़ों को डिफ़ाइन करे और अगर वो वार्निंग्स या पेनल्टीज़ जो भी लगाते हैं वो इन सारी चीज़ों को सामने रख के वो लगानी चाहिए और उनको डिफ़ाइन करना चाहिए, ना कि आप जो है सिर्फ राइडर्स को ही पिन पॉइंट करें, राइडर्स को ही आप पनिश करें और जो भी मलबा है जिसकी भी गलती है वो सारी मोड़ तोड़ के जो है वो आप राइडर्स के सर पे थोपते हैं। तो ये कोई इंसानियत नहीं है और ये एथिक्स के भी खिलाफ है और मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टी नेशनल कंपनी है और इसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस तरह की हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ गाइडलाइंस जो है आपके साथ शेयर करता हूँ जिसके हवाले से ये चीज़ें जो है इम्प्रूव हो सकती हैं और इसको फूड पांडा के लिए भी ये ज़रूरी हैं, वेंडर्स के लिए भी ज़रूरी हैं और जो फूड पांडा की जो सर्विस लोग दे रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी हैं और जो एंड कस्टमर है उसके लिए भी ज़रूरी हैं। क्विक रिव्यू में सबसे पहले जो बात आती है, जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी और मल्टी नेशनल कंपनी होने के बावजूद इनकी जो सपोर्ट है वो ना होने के बराबर है। मीन्स कि आपने कोई क्वेश्चन किया उसका जवाब जो है आपको फ़ौरन नहीं मिलता और टाइमली नहीं मिलता, तो इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो कंपनी है फूड पांडा, ये बहुत बड़ी कंपनी है और मल्टी नेशनल कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी है और इसकी पॉलिसीज़ और इसके रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो एब्रप्टली चेंज करते हैं और उसके पीछे कोई ग्राउंडिंग नहीं है, कोई ग्राउंड वर्क नहीं है
اور ایک دم سے چینج کر دینا اور پھر اس کو لاگو کر دینا اور اس کے اوپر پھر سختی کرنا، یہ چیزیں میرے خیال سے تو اتنی بڑی کمپنی کو زیب نہیں دیتی. آپ کمپنی کو بیسیکلی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو رائڈرز ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، جو کسٹمر ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. تو جو رائڈر ہے بیسیکلی اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. جب تک آپ رائڈرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ان کی ضروریات کو خیال نہیں کرتے اور ان لوگوں کے مسائل کو نہیں سنتے اور ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو آپ ضرور جو ہے دن بدن آپ کی سروس جو ہے وہ خراب ہوگی. نئے لوگ جو آئیں گے نو ڈاؤٹ آپ کو پرانے لوگ چھوڑ جائیں گے، ایکسپرٹ جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے. جو نئے لوگ آئیں گے وہ آپ کی کمپنی کو زیادہ خراب کریں گے اور ان کے بھی گنے چنے دن ہوں گے. تو میرے خیال سے ان کو فوڈ پانڈا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کی رائڈرز کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں اور وینڈرز کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کو نظر ثانی کرے اور اس کے اوپر جو کمیشنز ہیں جو چیزیں ہیں ان کو بھی وہ کنسیڈر کرے، ان کو کنسیڈر بھی کرے، ریکنسیڈر بھی کرے اور فیلڈ سے رائڈرز کے حوالے سے جو ہے ان سے فیڈ بیک بھی لے تاکہ جو ہے جو سروس ہے اس کو امپروو کیا جا سکے اور اس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اس بزنس میں وہ کمپیٹ کر سکیں اور ان کو فائدہ بھی ہو اور وہ اچھی طریقے سے پیسے بھی کما سکیں. میں نے ریسنٹلی ابھی ایک ویڈیو شوٹ کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے کسی پروڈکٹ کی کوالٹی یا کسی سروس کی کوالٹی کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو رائڈرز ہیں، جو فوڈ پانڈا خود ہے جو کمپنی، وینڈرز ہیں جو اس سے متعلقہ کسٹمرز ہیں یا اور لوگ بھی ہیں، تو جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. یہ جو کوالٹی کو امپروو کرنے کی ویڈیو ہے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنی کوالٹی کو امپروو کیوں کرنا چاہیے اور یہ کیوں ضروری ہے آپ کی کمپنی کے لیے، اور کون کون سے ایسے انٹرنیشنل جو ہیں اسٹینڈرڈز ہیں جن کو آپ، یا ٹپس ہیں، ٹرکس ہیں جن کو آپ فالو کر کے، گائیڈ لائنس کو فالو کر کے آپ اپنی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو رائڈرز ہیں بیسیکلی ان کو کسٹمرز کو ڈیل کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. جو رائڈرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کسٹمرز کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، تو یہ انٹریکشن جو ہے اس کے اوپر فوڈ پانڈا کو ٹریننگز دینی چاہیے، کنڈکٹ کرنی چاہیے اور ٹائم ٹو ٹائم ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ بغیر ٹریننگ کے آپ کسٹمر کو ڈیل کریں گے تو آپ کی ڈیلنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی اور ظاہر سی بات ہے اس کا جو اس کا سائڈ ایفیکٹ ہیں وہ آپ کی سروس پہ بھی پڑیں گے اور آپ کے بزنس پہ بھی پڑیں گے اور آپ کے جو ریلیشنز ہیں آپ کے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. فوڈ پانڈا کے پاس جو ریویوز پرووائڈ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بائی ڈائریکشنل ہونا چاہیے. ابھی جو کرنٹلی ہے وہ یونی ڈائریکشنل ہے. بائی ڈائریکشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ریویوز لے رہے ہیں وہ صرف کسٹمر کی طرف سے لے رہے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ٹو وے ہونا چاہیے. مینز کہ اگر آپ ریویو جو ہے کسٹمر سے لے رہے ہیں تو آپ رائڈر سے بھی ریویو لیں، اس کے بھی مسائل کو سنیں کہ اس نے اگر یہ سروس پرووائڈ کی ہے تو اس سروس میں اس نے کسٹمر کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ ہے وہ اس نے کیسے پائی ہے، اس کو کسٹمر نے کیسے ڈیل کیا ہے. اسی طریقے سے جو کسٹمر ہے اگر وہ رائڈر کے بارے میں یا فوڈ پانڈا کے بارے میں اگر وہ ریویو دے رہا ہے، کوئی اپنے پوائنٹس جو ہے شیئر کر رہا ہے، کوئی کمنٹس دے رہا ہے، کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے، تو اس کو بھی سننا چاہیے. تو مینز یہ جب بائی ڈائریکشنل ہوگا تو دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھ کے ان چیزوں کو کمپیئر کریں گے کہ یہ جو ہے یہ دونوں کی باتیں جب آپ کے سامنے ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ڈیسیجن لینا آسان ہوگا کہ بھائی جو بات ہے وہ کیا چل رہی ہے. اگر کسٹمر نے غلط ریویو دیا ہے رائڈر کے بارے میں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ رائڈر جو ہے وہ کسٹمر کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو دونوں چیزوں کو آپ جو ہے وہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اگر ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ بن جاتا ہے، اگر وہ ریویو غلط دیتا ہے رائڈر کے بارے میں تو اور رائڈر کسٹمر کے بارے میں بھی دیتا ہے تو ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آرڈرز جو ہیں وہ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کافی سارے فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں ایک آرڈر کے لیٹ ہونے میں. فار ایگزامپل وینڈر جو ہے وہ ٹائملی آرڈر کو پریپیئر نہیں کرتا. اسی طریقے سے اگر موسم خراب ہے، رائڈرز جو ہیں وہ شارٹ ہیں اور اگر کوئی رائڈر جو ہے وہاں پر پہنچتا ہے، کیونکہ موسٹلی جو رائڈرز ہیں فوڈ پانڈا کے ان کے پاس موٹر سائیکلز ہوتی ہیں اور وہاں پہ کوئی ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ بارش تیز ہے، پانی جو ہے سڑکوں پہ جمع ہے اور کافی سارے اس طرح کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا جو آرڈر ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے، ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے. تو میری یہاں پہ سجیشن پھر وہی ہے کہ اگر آپ دونوں طرف سے ریویوز لیں گے تو فیڈ بیک لیں گے
یعنی رائڈر کی طرف سے بھی لیں گے اور جو وینڈر ہے جو کسٹمر ہے اس سے بھی لیں گے اور وینڈر سے بھی لیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو انٹر ریلیٹ کر کے آپ بڑے اچھے طریقے سے جو اس کا رزلٹ نکال سکتے ہیں اور پھر آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ کو اس معاملے کے اوپر آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ابھی فوڈ پانڈا نے جو ہے سروس یعنی جو پیمنٹ ہوتی ہے فوڈ پانڈا کے جو کسٹمرز ہیں وہ والیٹ کے ذریعے بھی پیمنٹس کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر فوڈ پانڈا ڈیجیٹل پیمنٹ کے اوپر اگر وہ ڈسکاؤنٹس آفر کر دیں اور اس کی مارکیٹنگ کریں اور اس کی اویئرنیس کے اوپر کام کریں تو یہ جو کرنسی کا جو ہے نا جو پرابلم ہے اس کو وہ اوور کم کر سکتے ہیں. کافی زیادہ لوگ ہیں جو کہ ڈیجیٹل والیٹس کو یوز کر رہے ہیں یعنی ایزی پیسہ جیسے جیز کیش ہے UBL کا اومنی ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے یا بڑے بڑے جو ہے ای والیٹس ہیں جو ای پیمنٹ کے سسٹمز ہیں. تو اگر آپ پیمنٹس کو آپ ڈیجیٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹس آفر کرنے پڑیں گے کہ آپ اگر ڈیجیٹل جو پیمنٹ ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو 10% جو ہے یعنی کسٹمر کو 10% جو ہے اس آرڈر کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو لازمی بات ہے وہ بندہ جو ہے وہ کیش کو پریفر نہیں کرے گا, وہ ڈیجیٹل والیٹ کو پریفر کرے گا اور ڈیجیٹل پیمنٹ کو ہی پریفر کرے گا. تو اس طریقے سے جو ہے آپ پیمنٹس کے جو سسٹم ہے اس کو آپ جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو آپ حل کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں اپنی جتنے بھی ریویوز تھے میں نے ان کو کور کر لیا ہے اور فیوچر میں بھی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مسائل ہیں, آپ کی کوئی کوشچنز ہیں, آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ ضرور جو ہے میری اس ویڈیو کے نیچے جو ہے کمنٹس میں ان کو شیئر کیا کریں, اپنی اوپینین بھی دیا کریں تاکہ ہم اس جتنے بھی یہ سسٹم ہیں, جتنے بھی یہ مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, جتنی بھی ہرڈلز ہیں ان کو ہم جو ہے ان کے اوپر ریسرچ کریں اور ان کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی, آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.